اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانعام کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہے اور سورۃ الانعام آیت نمبر 51 ارشاد ہوا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور آپ اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ ڈریں۔ تو جن کے دل میں خوف خدا کل کی جواب دہی کا احساس ہے ان کو قرآن حکیم سے فائدہ ہوگا۔ اور ایک اہم بات کیا ہے، انذر بھی، اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیجیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت کا ذکر ہے۔ پس منظر کیا ہے، مشرکین کے سردار اپنے مال اور دولت پر اتراتے تھے اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ایک بڑی تعداد غلاموں کی بھی تھی، کمزور طبقات کی بھی تھی جو مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ تو یہ مشرکین کے سردار مذاق اڑاتے معاذ اللہ، اور کبھی کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی محفل سے ہٹاؤ تو پھر ہم آ کے بیٹھیں گے، ہمارے پروٹوکولز ہیں بھائی، ہم ہائی اپس ہیں، ہم ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ غریب غربا ہمارے ساتھ کہاں بیٹھیں گے، ان کو ہٹاؤ تو ہم تمہاری بات سنیں گے۔ اس پر اللہ توجہ دلاتا ہے بار بار اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اللہ یہ اصول بتاتا ہے کہ مال دولت کی بنیاد پر کسی کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کی عظمت کا ذکر رضی اللہ عنہم۔ ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہ من شیء، نہ آپ کے ذمے ان کا حساب ہے اور نہ ان کے ذمے آپ کا حساب ہے۔ ایک مراد ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، اور دوسری بات اللہ نے ان کو مال اگر کم بھی دیا تو یہ مشرکین مکہ کسی کو پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم، کس کو زیادہ دے کس کو کم دے، اصل اللہ کے ہاں اہمیت ہے تو وہ ایمان اور تقوی کی۔ فرمایا فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر بالفرض آپ انہیں دور کریں گے تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحابہ کی عظمت کا ذکر، خطاب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے رویے کا رد اور ان کو سنایا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے کہ وہ کہیں کیا یہ ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ کیا آزمائش ہو گئی، ایک طرف مالدار سردار ہیں مشرکین کے، اور ایک طرف اسی ماحول کے بعض غلام اور مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے کی دعوت دے دی۔ سورہ آقاف 26 سے پارے کی پہلی سورہ، وہاں بھی ایک بات آئے گی۔ ان مشرکین نے کہا اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، اس کلام میں کوئی خیر ہوتا تو یہ غریب غربا آگے بڑھ کے قبول نہ کرتے، ہم کرتے۔ تو اللہ نے ان چند کمزور، مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کو ایمان کی دولت دے کر ان مشرکین کے سردار کا امتحان کر ڈالا کہ تم دولت کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہو یا تقوی کی روش پر آتے ہو ایمان قبول کر کے۔ اور عظمت کس کی بیان ہو گئی؟ صحابہ کرام کی۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ مزید اس صحابہ کی عظمت اور ان کی دلجوئی۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے فرمائیے تم پر سلام ہو۔ اللہ سلام بھجوا رہا ہے حضور کے ذریعے صحابہ کرام کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیجئے تم پر سلام ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنی ذات کی ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما لیا ہے۔ یہ بات اس صورت میں پہلے بھی آئی۔ کیا اللہ نے رحمت کو لازم فرما لیا اپنی ذمہ کرم سے؟ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، کہ تم میں سے
جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے ثم تاب من بعدہ پھر اس کے بعد توبہ کر لے واصلح اور اپنی اصلاح کر لے فانہ غفور رحیم تو بے شک وہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، شرک اور کفر کو چھوڑنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے مشرکین سے، تو مشرکین کبھی کہتے ہو تم بھی تو پہلے ایسے تھے اب بڑے ایمان والے بنتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما لیا، نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھا توبہ کر لے، اصلاح کر لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ سچی پکی توبہ والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دو تین باتیں ہمارے اعتبار سے، او بھائی ہم لوگوں کو جج کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ گیٹ اپ کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر، اختیار کی بنیاد پر، یا تقوی اور ایمان کی بنیاد پر؟ ایک ہمارے لیے رہنمائی۔ دوسرا، ہمارے بھی کبھی ہم سب خطا کار ہیں، میں بھی خطا کار ہوں، ہم سب خطا کار ہیں، ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، یقیناً اللہ نے توفیق دی خیر کی طرف آگے بڑھے، الحمدللہ، اللہ مزید اصلاح کی توفیق دے۔ مگر بندہ ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کر کے صحیح رخ پر آتا ہے، لوگ ماضی کا اس کو حوالہ دے کر تیش دلاتے ہیں، ایسا ہے نا؟ یہ بڑی گری ہوئی حرکت ہے، یہ تو مشرکین کا طرز عمل بھی تھا، یہ گری ہوئی حرکت ہے۔ اور حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جس نے کسی کو اس کے ماضی کے ایسے کام یا گناہ پر عار دلایا، تیش دلایا، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ اس عار دلانے والے کو، تیش دلانے والے کو اس کی زندگی میں، اس کی موت سے پہلے ایسی کسی حرکت میں مبتلا کر کے چھوڑے گا، جسے اسٹٹ فار ٹیٹ والی بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی گھٹیا حرکت ہوتی۔ توبہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے، عجیب بات ہے۔ اللہ شرک معاف کر دے گا، پکی توبہ لے کر آؤ۔ اللہ کفر معاف کر دے گا، سچی توبہ لے کر آؤ۔ اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، بندے ایسے ظالم ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے، عار دلاتے ہیں، استغفر اللہ۔ ثم تاب من بعدہ واصلح پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے فانہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر مختلف پیرایوں میں مختلف انداز سے باتیں اللہ سمجھا رہا ہے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور تاکہ مجرمین کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ غور کریں گے تو ہو اس مجرم، کون مجرم ہے، کون سرکش ہے، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے اس قرآن پاک میں، کھل کر وہ بات سامنے آ جائے گی۔ ہاں ہمارے لیے پریکٹیکل بات کیا ہے، ہمارے لیے عملی بات کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کفر ہے، چھوڑ دو، یہ گناہ کی بات ہے، چھوڑ دو، یہ طاغوتی بات ہے، چھوڑ دو، یہ سرکشی کی بات ہے، چھوڑ دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انی نہیت، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور بالفرض اگر ایسا کروں تو یقیناً میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ یہ وہ مکالمے کا انداز، یہ وہ کشاکش کا انداز، دعوت پیش کی جا رہی ہے، ان کے اعتراضات کا رد کیا جا رہا ہے، مستقل موضوع چل رہا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ فرما دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں، وکذبتم بہ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ کیا مطلب تم عذاب کی جلدی مچاتے ہو؟ کہتے تھے ڈراتے ہو، لا کے دکھا دو عذاب، تو حضور فرما رہے ہیں میرے اختیار نہیں ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات پہلی مرتبہ یہاں ہے، اور دو مرتبہ یہی الفاظ آئیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 میں انشاءاللہ تعالی۔ حاکمیت اللہ کے لیے۔ آج ہمارے توحید کا ذکر تو ہے، بالکل اچھی بات ہے، مگر توحید کا ذکر بھی کبھی مسلک باؤنڈ ہو گیا ہے، فلاں کے شرک کی نفی کرنی تو بس اتنا توحید کا بیان، بس توحید کا یہ بیان کہ زمین اللہ کی ہے، اس میں حکم اللہ کا نافذ ہونا چاہیے، یہ توحید بیان ہی نہیں ہو رہی۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حدسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ اللہ کا کفر ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، باغیانہ، کافرانہ، مشرکانہ، فاسقانہ نظام ہے، مگر بس کچھ لوگوں کی توحید
توحید علم الکلام کی چند بحثیں یا چند لوگوں کے کچھ پہلوؤں کو شرک قرار دے کر ان کی نفی کے دلائل فراہم کرنے تک محدود ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے، یہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی حاکمیت کے اعتبار سے بھی۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو یقیناً میرے تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن وہ فیصلہ کس نے کرنا ہے جو تم مانگ رہے ہو عذاب کا؟ اللہ نے، وہ اللہ اپنا کام کرے گا، میں تو اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تم مانو تو تمہاری اسی میں خیر ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان پر بہت جامع اور کمپریہنسو ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں یعنی چابیاں ہیں، کل غیب اللہ کے پاس، لا يعلمها الا هو، انہیں اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ جس کو چاہے عطا کرے، جیسے کہ رسولوں کو عطا ہوا، سب سے بڑھ کر حضور کو عطا ہوا علیہ السلام، مگر کل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، یعنی خشکی میں، تری میں، جو کچھ سمندر میں، زمین میں، ریت میں، پہاڑ میں، چٹان میں، سمندر کی تہہ میں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ یہ تو سمجھ میں آ رہی کہ یہ ترجمہ ہے، مگر زمین پر کتنے پتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! زمین کے صحراؤں میں اور زمین کی چٹانوں، زمین کے پہاڑوں پر کتنی ریت اور کتنی ریت کے کتنے ذرات ہوں گے؟ انِمیجنیبل۔ تبھی تو بڑا پیارا شعر، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ وما تسقط، غور کریں تو اللہ مجھے اور آپ کو کتنا جانتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مانگے اس سے، وہ جانتا ہے تیری حاجت کیا ہے، مجھے پتا ہے، اللہ فرماتا ہے لوٹا میری طرف، تیری کیا مشکلات ہیں، میں تیری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ بھائی یہ محسوس تو کریں، اور یہ بھی محسوس کریں کہ اللہ کل پوچھے گا بھی، سب کچھ اسے پتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ سے اللہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، اللہ اکبر، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ ہے، اور نہ ہی کوئی تر یعنی گیلی چیز ہے، اور نہ ہی کوئی خشک یعنی ڈرائی چیز ہے، مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم کامل کے مطابق سب کچھ ایک ایک ذرہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ کی ذات، اس پر ہمارا ایمان جیسا کہ وہ ہے، مگر وہ دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتا، تبھی وہ اللہ ہے سبحانہ وتعالی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمُ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ جو رات میں نیند کے دوران تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔ نیند کو موت کی کیا کہا گیا؟ بہن، روزانہ سلاتا ہے پھر جگاتا ہے۔ آج کل تو رات میں ہم کم سو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، قرآن کے ساتھ جاگ رہے ہیں، ادروائز روزانہ سلاتا ہے، چلے ویسے بھی سوتے تو ہے تھوڑا بہت رات میں، دن میں سلاتا ہے، جگاتا ہے، موت کے بعد بھی وہی تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم دن میں کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے۔ رات کو سلا کر اللہ اٹھاتا ہے، تمہیں فریش کرتا ہے، دن میں کام کاج کر لو، پھر کیا ہوگا؟ لیقضا اجل مسمى، تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر کیا آنی ہے؟ موت۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔